السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھنا جائز ہے اسلام کے اندر یا جائز نہیں ہے؟ اور جب ایک بندہ ایک مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھتے ہیں تو اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں یا نہیں؟ اور جب اس کے اعمال معلق ہوتی ہیں اور وہ فوت ہو جاتی ہے تو اس کے اعمال کا کیا ہوگا؟ یہ شرعی مسئلہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال۔ اس حدیث کے اندر ایک لفظ استعمال ہوئی ہے، سب سے پہلے وہ لفظ سمجھے۔ یہ اس حدیث کے اندر یہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ لا يحل لمؤمنین، یہ بات یاد رکھیں، لمؤمنین کی لفظ نہیں استعمال ہوئی۔ ادھر جو لفظ استعمال ہوئی ہے وہ لفظ ہے لا يحل لمسلمین، کیونکہ مسلمان اور مؤمن میں فرق ہے۔ یہ شرعی فرق آپ سمجھے، ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مؤمن، اس دونوں کے اندر فرق ہوتے ہیں۔ مسلمان کس کو ہم کہتے ہیں؟ مسلمان ہم اس کو کہتے ہیں کہ صرف وہ اس کلمے کی اقرار کر لے، لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ کی اقرار، اس کو کہتے ہیں مسلمان، مگر مومن اس کو نہیں کہتے۔ مومن کی اصطلاح الگ ہوتی ہے، اور شاید آپ نے قرآن مجید کے اندر سنا ہوگا یا ایھا الذین آمنو، آمنو کا اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو سارے کے سارے احکامات جس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے کہ اس کو کرے تو کرتا ہے، وہ نہ کرے تو نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ مسلم کا لفظ استعمال کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمسلم، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے۔ کون سی بات؟ ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری احادیث مبارکہ کے اندر آتی ہیں کہ جو بندہ اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھتا ہے تو اس کے اعمال اوپر معلق ہوتی ہے۔ یہ جو بھی اعمال کرتے ہیں یہ اعمال آسمان کی طرف تو جاتے ہیں، یہ آپ کو تو پتہ ہوگا، مگر جب یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں تو یہ ادھر معلق ہوتی ہے، اوپر نہیں جاتی۔ جب یہ آسمان کی طرف جاتی ہے تو آسمان کی دروازوں سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں جاتی بلکہ ادھر معلق ہوتی ہے، ادھر لٹکے ہوتی ہے۔ 3 دن سے جب زیادہ قطع تعلق آپ رکھتے ہیں، اس کی پھر 2 آپشن ہوتی ہے آپ کے پاس۔ ایک آپشن یہ ہوگا کہ یہ بندہ فوت ہو گیا، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو ہم نام دیتے ہیں اے نام دیتے ہیں، اور ایک شخص ہے اس کو ہم بی نام دیتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کسی وجہ سے جھگڑا ہوا اور یہ صاحب اے یہ فوت ہو گیا 3 دن کے بعد، اور اس دونوں کے درمیان صلح نہیں ہوا تھا، تو کیا اس 3 دن کے اندر اس اے بندہ نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں یہ اعمال قبول ہوں گے یا قبول نہیں ہوں گے؟ تو یہ بات یاد رکھ لے کہ یہ اوپر معلق ہوں گے، یہ قبول نہیں ہوتا، یہ اوپر لٹکے ہوتے ہی قبول نہیں ہوتا۔ دوسرا بندہ وہ ہوتے ہیں کہ 3 دن سے تو زیادہ اس نے صلح نہیں، مگر وہ فوت نہیں ہوا، یہ بات یاد رکھ لے، 3 دن کے بعد وہ فوت نہیں ہوا اور اس دونوں کے درمیان پھر صلح ہو گیا۔ تو جو اعمال اس نے کی ہے، مثال کے طور پر 4 دن کی ہے، 5 دن کی ہے، اور اس دونوں کے درمیان جھگڑا ہے، تو جب یہ صلح کرتا ہے تو صلح کی وجہ سے اس کے اعمال قبول ہوں گے، ان کے بھی اعمال قبول ہوں گے اور ان کی بھی اعمال قبول ہوں گے، دونوں کے اعمال قبول ہوں گے۔ یہی شرعی مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتائے ہیں۔ اور اس حدیث کی حوالہ آپ دیکھ لیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، 6775 نمبر حدیث ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جس کے ساتھ بھی ہمارا کسی وجہ سے جھگڑا ہوا ہے تو فوراً جا کر اس سے معافی مانگنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ واقعہ ہے خلفائے راشدین کے اندر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان کسی وجہ سے جھگڑا ہوا اور ایک دوسرے سے خفا ہو گئے۔ جب وہ ایک دوسرے سے خفا ہو گئے تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ان دونوں کو کہ آپ فوراً جا کر ایک دوسرے سے معافی مانگے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑے بھی ہیں، مرتبہ میں بھی بڑا ہے، عمر کے لحاظ سے بھی اس سے بڑا ہے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً جا کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے معافی مانگ لی۔ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑے بندے نہیں ہے، نہ ہمارا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ ہم ان سے اوپر ہیں، ہم ان سے بڑے نہیں ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں فوراً جا کر اپنے بھائیوں سے بالکل صلح ان کے ساتھ کرنا چاہیے اور ان سے معافی مانگنا چاہیے۔ اور جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ یوٹیوب کی پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک کی پلیٹ فارم سے یا فیس بک کے پلیٹ فارم، جو پلیٹ فارم آپ یوز کر رہے ہیں اور ہماری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو فوراً اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ کے بھائی، آپ نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا تو آپ کے بھائی بھی ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔